السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز کا ہفتہ وار پروگرام البیلا راہی۔ آج ہم آپ کو فیری میڈوز کی سیر کروا رہے ہیں۔ پریوں کا مسکن، پرستان یا فیری میڈوز گلگت بلتستان کے خطے کے ضلع دیامیر میں نانگا پربت کی بلند و بالا چوٹی اور سربا فلک پہاڑوں کے درمیان گھاس کا خوبصورت میدان ہے، جسے گلگتی زبان میں جوت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس مقام کی حسن و دلکشی کی وجہ سے نانگا پربت کی جانب سفر کرنے والے جرمن کوہ پیماؤں نے 1950 میں اسے فیری میڈوز یا پریوں کے مرغزار کا نام دیا۔ نانگا پربت کی جانب جانے والے ٹریکر حضرات کے لیے یہ بیس کیمپ بھی ہے۔ 1992 میں مقامی لوگوں نے سیاحوں کی سہولت کے لیے یہاں کیمپنگ سائٹس بنا لی، جو 9 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہیں اور رائے کوٹ سرائے کے نام سے معروف ہیں۔ 1995 میں حکومت پاکستان کی طرف سے اسے نیشنل پارک قرار دیا گیا۔ یہ خوبصورت مقام سطح سمندر سے 3300 میٹر یعنی 9900 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ زیادہ تر ملکی اور غیر ملکی سیاح یہاں تک آنے کے لیے اسلام آباد سے گلگت جانے والی بسز میں بیٹھ کر رائے کوٹ تک کا سفر کرتے ہیں، جو اسلام آباد سے 540 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اپریل سے ستمبر تک رائے کوٹ کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے۔ پتھریلے پہاڑوں کی طرف سے آنے والی گرم ہواؤں اور لو کے تھپیڑوں سے پریشان ہو کر سیاح جلد سے جلد کوچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے دائیں جانب ایک کچا راستہ فیری میڈوز کی بلندیوں کی جانب جاتا ہے۔ یہ 16 کلومیٹر لمبا ایک ایسا تنگ راستہ ہے کہ جس کے ایک طرف بلند و بالا پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائیاں ہیں۔ اس راستے پر صرف جیپ کے ذریعے ہی سفر کیا جا سکتا ہے اور اس پر سے ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے۔ رائے کوٹ سے تاتو گاؤں تک دوسری جنگ عظیم کے زمانے کی جیپیں چلتی ہیں، جن میں صرف 6 مسافروں کے بیٹھنے کی ہی گنجائش ہوتی ہے۔ اس راستے پر جیپ چلانا بھی عام ڈرائیورز کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام وہاں کے رہنے والے ماہر ڈرائیورز ہی بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ فی مسافر 1000 سے 1500 روپے کرایہ طلب کیا جاتا ہے، جو فاصلے کے مناسبت سے مسافروں کو بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ ٹریک ہزاروں فٹ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک پتھریلا راستہ ہے۔ دائیں طرف آسمان کو چھوتے ہوئے سنگلاخ پہاڑ، بائیں طرف ہزاروں فٹ گہرائی میں طوفانی نالا بہتا ہے اور نالے کے دوسرے کنارے پر پھر بلند و بالا پہاڑوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قدیم زمانے کی یہ مضبوط جیپ پتھروں پر ہچکولے کھاتی مسافروں کے دل دہلاتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اس ٹریک کا شمار دنیا کے خوفناک ترین جیپ ٹریکس میں کیا جاتا ہے۔ جب یہ جیپ شاہراہ قراقرم سے ٹریک کی جانب چڑھنا شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک وسیع میدان آتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، جیپ ان کے درمیان سے گزرتی ہے، لیکن یہ کھلا میدان بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عمودی چڑھائی والا راستہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی چوڑائی بس اتنی ہی ہے کہ اگر ایک جیپ جا رہی ہو تو سامنے سے آنے والے انسان یا مویشی کو بھی ترچھا ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر مخالف سمت سے دوسری جیپ آ جائے تو ان میں سے ایک کو اپنی جیپ روک کر یا ریورس میں ایک طرف ہو کر راستہ دینا لازم ہے۔ اس سفر کے دوران اکثر اوقات جیپ کے ٹائر انتہائی کنارے پر آ جاتے ہیں، جن کے نیچے نشیب میں گہری کھائیاں ہیں۔ سفر کے دوران ٹریک پر پڑے پتھر ٹائر کے نیچے آ کر ہوا میں اچھلتے ہوئے ہزاروں فٹ نیچے نشیب میں گرتے ہیں۔ یہ جیپ ٹریک ایئر مارشل اصغر خان کے چھوٹے بھائی بریگیڈیئر اسلم خان نے تعمیر کرایا تھا۔ وہ گلگت اسکاؤٹس کے پہلے کمانڈر تھے۔ تقریباً 5 فٹ چوڑے مٹی اور پتھروں کی مدد سے بنائے گئے اس کچی سڑک پر جگہ جگہ اندھے موڑ آتے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے کئی مقامات پر راستہ مسدود ملتا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو جیپ سے اتر کر رکاوٹ والا حصہ
पैदल अबूर करके दूसरी जीप में बैठना पड़ता है। किसी मोड़ पर पहाड़ों की ओट से नांगा पर्वत और किसी पर बहुत दूर बादलों में छुपी राकापोशी का बर्फपोश पहाड़ नजर आता है। 2013 में इस पहाड़ी सड़क को दुनिया की दूसरी हलाकत खेज सड़क का नाम दिया गया। जीप का रास्ता तातू गांव तक जाता है। तातू के माने गर्म पानी के हैं। इस गांव में एक पहाड़ी चश्मे का पानी इतना गर्म है कि अगर इसमें 5 मिनट तक अंडा रखा जाए तो वो उबल जाता है। इसी की मुनासबत से इस गांव का नाम रखा गया है। तातू गांव से आगे 10 मिनट मजीद सफर करने के बाद कच्ची सड़क खत्म हो जाती है। वहां से आगे का 5 किलोमीटर सफर पहाड़ी पगडंडियों पर पैदल तय करना होता है, या फिर गांव से घोड़ा या खच्चर भी किराए पर लिया जा सकता है, जो कि 2500 रुपए फी सवारी के हिसाब से मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सयाह ट्रैकिंग के जरिए सफर को तरजीह देते हैं। ये सफर भी ज्यादा पथरीले रास्ते पर बुलंदियों की जानिब होता है। ये ट्रैक रायकोट से तातू तक आने वाली कच्ची सड़क से ज्यादा हैबतनाक मालूम होता है। दाएं बाएं खौफनाक पहाड़, हजारों फीट नीचे गहरी खाइयां, जिनके साथ शोरीदा सर नाला, पहाड़ों के साथ चीड़ और सनोबर का जंगल। रास्ते में पहाड़ों पर से झरने गिरते नजर आते हैं। ये पैदल सफर 2 से 3 घंटे में तय होता है। फेरी मेडोज के नज़ारे अभी बाकी हैं, लेकिन मजीद नज़ारों को देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले हफ्ते का। देखते रहिए फ्रीडम न्यूज़।